اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج 5ویں پارے کا انشاءاللہ تعالی خلاصہ اور اس کے چند اہم مضامین کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ فضائل قرآن میں حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ کریں گے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے کسی گناہ کی وجہ سے عذاب قبر اس کی طرف آتا بھی ہے تو وہ جو صورت ملک ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے، اس لیے اس کو جھگڑالو صورت کہتے ہیں۔ 30 آیات ہیں اللہ رب العزت کے کلام میں سے، یہ بڑی اہم صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ یہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہو، صورت ملک کے بارے میں اور صورت یاسین کے بارے میں۔ تو 5ویں سپارے کا آغاز جو ہے، جو پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی مہربانیاں کرنا چاہتا ہے اور تمہیں یہ باتیں بڑی واضح کر کے بیان کر دی ہیں قرآن پاک میں۔ پچھلی قوموں کو قصے بیان کیے، مثالیں دیں، آخرت کو بیان کیا، جنت اور دوزخ کو بیان کیا۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ یہ تمہارے اوپر واضح ہو جائے کہ کن کاموں کی وجہ سے پچھلی قومیں کامیاب ہوئیں، کن اعمال کو کرنے سے وہ ناکام ہو گئیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پہ جو ہے نا تخفیف کرنا چاہتا ہے، سہولت تمہیں دینا چاہتا ہے، تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے۔ جس طرح کے روزے کے حوالے سے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، ایسی فرمایا جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے 50 نمازیں ملی، موسیٰ علیہ السلام کے ملنے پہ اب گئے دوبارہ، پھر سے 12، پھر اس طرح 50 سے 5 رہ گئیں، لیکن اجر پھر بھی اس کا جو ہے وہ 50 کا ہی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دینا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم آپس میں اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے نہ کھاؤ، یعنی رشوت کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے، کسی کا ناجائز قبضہ کر کے، انہی مختلف طریقے ہیں جو آج کل رائج ہیں اور لوگ غلط طریقوں سے لوگوں کا مال جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ تو یہ اس کو واضح طور پہ منع فرمایا گیا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ہاں آپس میں ایک تجارت تم کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، اس میں آپس میں نفع وغیرہ لے سکتے ہو، لیکن ایمان والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے یہ اپنے لیے وہ بہت بڑا خسارہ اور وہ اس کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک اختیار دیا ہے اور طاقت دی ہے، وہ ان کی ضروریات کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور عورت کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ان آیات میں بتائے گی کہ وہ مرد کی اطاعت کرتی ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شرک کی معافی نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو احسان کرو اپنے رشتہ داروں پہ، والدین پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، پڑوسی جو ہیں آپ کے، اور ایون جو پڑوسی جو سفر کا پڑوسی ہے جو چند گھنٹوں کے لیے آپ کے ساتھ، اس کی بھی کیئر کرنا، اس کا بھی خیال رکھنا، اس کی بھی ضروریات کو پورا کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ سفر میں اس کے ساتھ ہیں اس کو تنگ کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کے بھی گویا آداب ہمیں بتا دیے ہیں کہ سفر کے دوران بھی آپ دوسروں کا خیال رکھیں، تنگ نہ کریں کسی کو۔ اور پھر فرمایا کہ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ آتا بھی کچھ نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ اس سے انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ذرے کے برابر بھی، لوگ ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے قیامت کے دن، وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کی تابعداری نہیں کی، اطاعت نہیں کی، وہ خواہش کریں گے کاش زمین کے اندر ہی ہم دفن ہو جائیں، یعنی ہم مٹی ہو جائیں، ہمارا نام و نشان مٹ جائے، یعنی یہ کاش ہم دنیا میں اگر اللہ رسول کی اطاعت کر کے آتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں جب ہو تو پھر نماز نہ پڑھو۔ یہ مختلف اعمال تھے، جب چونکہ شروع میں نشہ جائز تھا، شراب وغیرہ، تو اس وقت کا وہ حکم آیا کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ احکامات دیے گئے۔ پھر ایک وقت آیا بالکل ہی وہ نشہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے آپ کو نیک پاک مت کو، اللہ پاک ہی ہے، جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، جس کو برائیوں سے دور کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ یہ جو جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری نافرمانی کی، ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، اور وہاں پہ ان کی جلد کو، یہ جو سکن ہے
وہ اس کو یعنی جل جائے گی، پھر نہیں جو ہے وہ جلد لگائی جائے گی، کیونکہ جو سارے کے سارے فیل کرنے کے ہوتے ہیں سارے وہ سکن کے اندر ہوتے ہیں. جب سکن جل جاتی ہے تو پھر وہ شدت نہیں محسوس ہوتی، اس لیے دوبارہ اس کی جلد اور سکن جو ہے گویا بدلی جائے گی اور ان کو بار بار عذاب دیا جائے گا. جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے، ان کے لیے جنتیں ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل تک پہنچاؤ، ان کی جو ہے وہ ان کو خیانت نہ اس میں کرو. اور فرمایا کہ قرب قیامت میں جو حکومت کا مال ہے یا اس کو ذاتی مال سمجھا جانے لگے گا. ایک وقت آئے گا جو قرب قیامت کی نشانی حدیث میں آئی ہیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو گورنمنٹ کا مال ہے، جو بیت المال ہے، اس کے مال کو ذاتی سمجھو گے. تو یہ منع کیا گیا کہ یہ ایک اجتماعی مال ہے، اس کو اس کے اہل لوگوں تک پہنچانا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو، اطاعت کرو، اور جو تمہارا امیر ہے اس کی بھی تابع داری کرو. آپ نے فرمایا اگر تمہارا امیر حبشی ہو، کالے رنگ کا ہو اور انگور کے دانے کے برابر اس کا سارو، یہ جو ہے نا سارا عام طور پہ وہ ہمارے پنجابی میں بھی کہتے ہیں سارے شیر وڈے سرداراں دے، تو ایسی بات جو ہے نا وہ عام طور پہ سرداروں کے حوالے سے کہ سار وڈا ہونا چاہیے تو سردار ہوندے نا. تو وہ فرمایا کہ اگر اتنے سر والا انگور جتنے سر والا بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی تابع داری کرو. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، خاص طور پہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ تم ان کی تابع داری کرو. تم نے اگر اللہ کے رسول کی تابع داری کی تو گویا جو ہے وہ اللہ ہی کی تابع داری کی. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پروٹوکول دے رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں کہ آپ کی اتباع میری اتباع ہی ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں اور آپ کے پاس آ جائیں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. ایک بدو کا واقعہ لکھا ہے، وہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کے قبر اطہر پہ، اور وہاں پہ آ کے یہ کہتا ہے اے اللہ تو نے خود فرمایا کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو اور ادھر آ جاؤ اور اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. تو وہاں پہ اس نے جو ہے نا وہ اللہ سے دعا مانگی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مخاطب کر کے وہ شعر پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، کہ اے وہ ذات کہ جتنے لوگ زمین کے اندر نیچے گئے ان سب سے زیادہ پاکیزہ ہستی ہیں، اور آپ کے نیچے جانے سے نیچے کی زمین بھی جو ہے نا وہ معطر ہوگی، خوشبودار ہوگی، روشن ہوگی. اور فرمایا کہ میں یہ آپ کے ساتھیوں ابو بکر عمر کو کیسے بھول سکتا ہوں، ان پہ بھی میرا سلام پہنچے. اور پھر یہ شعر پڑھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے اس چیز کا متمنی ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار کریں. اب یہ شعر پڑھ کے، یہ شعر ایسے خوبصورت اور ایسے تڑپ سے نکلے تھے کہ وہ شعر ابھی بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پلر ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، فیہ العفاف والجود والکرم، کہ آپ کی جو ذات ہے وہ معاف کرنے والی ہے، عطا کرنے والی ہے. یہ سارے وہ پلر کے اوپر اب بھی دونوں شعر لکھے ہوئے ہیں. یہ جو ہی آگے گئے ہیں، عتیبی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اس عرابی کو فوراً جا کے کہو کہ میری سفارش کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو اللہ رب العزت نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اور آپ سے دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. ایسی ہستی ہمیں اللہ رب العزت نے دی. اور پھر فرمایا کہ یہ آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کے رب کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو آخری فیصل نہ مان لے، آپ کی ہر بات ان کی عقل مانے نہ مانے اس کو ایکسیپٹ کریں. تو اس حوالے سے ایک واقعہ بھی آتا ہے، ایک منافق اور ایک یہودی کا معاملہ کچھ ہو گیا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کو آگے قصہ سنایا. تو آپ علیہ السلام نے یہودی کے حق میں جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیا، اور وہ بعد میں کہتا جنہیں میں نہیں مننا ہے، جب حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنے ٹر چل. دروازہ ان کا کھڑکایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر آئے کہ جی یہ معاملہ ہے.
ان کا اچھا ٹھہرو میں آتا ہوں. اندر گئے, تلوار لے کے آئے اور اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا. وہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں, اس کو جینے کا حق نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہی اپنی زندگی میں تم نمبر 1 پہ لے کے آؤ اور ان کی ہر بات کو ایکسیپٹ کرو. اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو, اپنے جو گھوڑے ہیں وہ دشمن کے مقابلے میں تیار رکھو. یعنی اپنا اسلحہ جو ہے, جو جدید ترین اسلحہ جس دور میں جو بھی ہوگا, اس وقت چونکہ گھوڑے ہوتے تھے اس وجہ سے اس کا ذکر فرمایا. ورنہ ہر دور میں جو بھی ٹیکنالوجی, اس کے اوپر عبور حاصل کرنا یہ مسلمان کو حکم دیا گیا کہ جنگی حوالے سے جنگ کے متعلقہ جتنے قوانین ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ جو ہے وہ اس کو اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اور پھر فرمایا کہ تمہیں کیوں یہ کرنا ہے, یہ اس لیے کرنا ہے کہ اگر دشمن جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے خلاف اگر لڑنا پڑے, مظلوموں کے خلاف لڑنا پڑے. اور آگے بڑے خوبصورت انداز میں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ وہ لوگ جو مظلوم ہیں اور جو ضعیف ہیں اور جو کمزور ہیں, بوڑھے ہیں, وہ تمہیں پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کرو, اور تم ان کی مدد نہیں مدد کرتے. اور آگے جہاد کی فرضیت کے حوالے سے فرمایا کہ موت سے مت ڈرو, یہ موت تمہیں آ کے ہی رہنی ہے. تم جہاں مرضی چلے جاؤ, مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ, موت آنی ہے. اور یہ تمہاری سعادت ہے کہ اللہ کے رستے کی شہادت کی موت تمہیں ملے. اس لیے یہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس پہ کراہت نہ محسوس کرو, بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہو. اور پھر فرمایا کہ یہ اگر کوئی بندہ اچھے کام کی سفارش کرتا ہے, اگر جینون ہے, جائز کام ہے, تو اس کو اس کام کی, کسی بندے کا کوئی مجبوری ہے, کام ہے, اگر آپ اس کی سفارش کرتے ہیں تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بندہ آیا, اعتکاف میں تھے آپ, کہا جناب اگر آپ چلیں نا تو میرا کام ہو جاتا ہے. وہ اٹھ گڑے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ جو کسی بندے کے کام کے لیے کوشش کرتا ہے, اور تو کوشش کی وجہ سے اللہ اسے 10 سال کے نفلی اعتکاف کا اجر دیتا ہے. اور ایک دن کا نفلی اعتکاف انسان کو دوزخ سے 3 خندق دور کر دیتا ہے, اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا ہے. تو کسی بندے کے کام کے لیے اسٹرگل کرنا, کوشش کرنا, کام ہو یا نہ ہو, تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے. اگر وہ کام ہو جاتا ہے اس بندے کو بھی اس کا اجر ملے گا. اور پھر آگے منافقین کے حوالے سے بحث کی گئی ہے کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, یہ آپ کے نقصان کا یہ سوچتے ہیں, اور یہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑا نقصان کی بات ہے. جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر اللہ وہ معافی مانگے بغیر چلا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ جب تم کسی پہ حملہ کرتے ہو تو حملے سے پہلے تصدیق کر لیا کرو. یعنی اللہ کے رستے میں نکلتے ہو, کسی گروپ کے بارے میں تمہیں پتہ چلتا ہے تو پہلے وہاں سے انفارمیشن پوری لو پھر حملہ کرو. یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وہاں پہ بغیر تصدیق کے صحابہ نے رضی اللہ عنہم جو تھے ان کا وہ خبر آئی کہ انہوں نے حملہ کر دیا. حالانکہ بات کچھ اور تھی, وہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار تھے, لیکن یہاں پہ مخبر نے آ کے بات غلط بتائی اور انہوں نے حملہ کر دیا. تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ تم لوگ پہلے اس بات کی تحقیق کر لیا کرو. دنیا کی چیزیں, آنی جانی چیزیں, اصل چیز اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اور آخرت ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلنے کی کتنی فضیلت ہے. فرمایا کہ جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں اور اللہ کے دین کو دنیا کے اندر سر بلند کرنے کے لیے جو نکلے ہوئے ہیں وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے. اور اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں اور فضل ہیں اور رحمتیں ہیں جو اللہ کی راہوں میں نکلتے ہیں دین کو سر بلند کرنے کے لیے, حتیٰ کہ اپنی جان بھی ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کہ اگر جان بھی پیش کرنی پڑ جائے اللہ کے حضور تو وہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر فرمایا کہ جو اللہ کی راہوں میں ہجرت کرتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے, ویسی موت آ جاتی ہے, بیمار ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا اس کو وہ قتل کر دیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں, تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا اجر پائے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو جہاں پہ بندہ اللہ کے رستے میں نکلا, جہاں پہ اس کی موت آئی, وہاں سے لے کے اس جگہ تک ایک بے جوڑ موتی کا محل اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں یہ فرماتے ہیں کہ نماز قصر کے حوالے سے بتایا گیا کہ تم سفر میں ہو تو اپنی نماز آدھی کر سکتے ہو. مطلب کہ اگر آپ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا سفر 3 دن سے زیادہ ہو
اور آپ لوگ بلکہ 3 دن سے ہی وہ، اور مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں جاتے ہیں اور آپ 48 میل، اس تقریباً 78 کلومیٹر فاصلہ بن جاتا ہے، اس سے زیادہ آپ سفر میں نکلتے ہیں، سفر بے شک ہوائی جہاز کا ہے، آپ کا بس ہے، گاڑی ہے، تو وہ جو ہی آپ اپنی شہری حدود سے نکلیں گے تو آپ نماز قصر پڑھیں گے، 4 کے بجائے 2 فرض پڑھیں گے، اور اسی طرح عصر مغرب 3 ہی پڑھنے پڑیں گے، اور اسی طرح عشاء 2 فرض اور 3 وتر ہیں۔ تو نماز قصر کے والے سے ایک ریلیکسیشن دی گئی ہے، اور وہ قصر ہی پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی اگر بندہ ایزی ہو تو پھر پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے اور نماز قصر ہی پڑھنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی صلاۃ الخوف، خوف کی حالت میں جو نماز ہے آپ نے کیسے پڑھنی ہے، یعنی اگر آپ جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، کافروں سے لڑ رہے ہیں، وہاں پہ نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہاں پہ نماز معاف نہیں ہے۔ بے شک آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ نے اپنی جان بھی رکھی ہوئی ہے تھیلی پہ، اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے ریڈی، لیکن وہاں پہ بھی نماز معاف نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی ایک طریقہ بتایا گیا کہ ایک گروپ نماز پڑھے، ایک رکعت پڑھے، دوسرا لڑتا رہے، پھر اس طرح باری باری وہ آ کے نماز اپنی مکمل کریں۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جہاد کے اندر بھی یہ نماز کی معافی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس حج کے سفر میں آپ کو خطرہ ہے میری جماعت چلی جائے گی تو وہ اس کی فرضیت کے حوالے سے بھی علماء کہتے ہیں کہ وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ تو اتنی نماز کی ہمارے جس جہاد میں بندے کی ایک جماعت نماز کی جماعت رہ جاتی ہے، اس طرح کا 1 سال جہاد کرتا رہے تو وہ پھر بھی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے باجماعت نماز اتنی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو گھروں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ اس کی، اور پھر فرمایا کہ یہ نماز وقت مقررہ پہ فرض کی گئی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا۔ اور ہمارے ہاں یہ بعض دفعہ یہ آج کل یہ بھی بڑا ایشو بنا، وہ کہتے ہیں جی 2 نمازیں آپ اکٹھی کر لیں۔ اکٹھی کی بھی صورت یہ ہوتی ہے کہ زور جب آخری وقت ہو اس وقت پڑھیں، اور عصر ان ہو جائے اس وقت آپ پڑھیں، وہ بھی اس صورت میں ہے جب آپ سفر میں ہیں یا کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، اس میں آپ اکٹھی کر لیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہمارے سامنے ہے، بڑا عرصہ نماز آپ حضرات پڑھتے رہے ہیں، تو کیا ایسی صورت نہیں ہوئی؟ ہاں سفر وغیرہ میں کوئی ایسی صورت بن جاتی تھی تو پھر وہ ان کے لیے وہ اجازت ہے، اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس حوالے سے اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور پھر فرمایا کہ قرآن جو نازل کیا ہے اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے فیصلے کرو، ان کے جو جھگڑے ہیں قرآن کے ذریعے سے فیصلے کرو، اور یعنی قرآن کو اگر چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ تو گناہ جس سے ہو جاتا ہے اور اپنی جان پہ کوئی بھی ظلم کر بیٹھتا ہے، کوئی بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم ہے، پھر وہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں بار بار قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کی جو ہے نا وہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غمی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، فوراً میری طرف آ جائیں، میں بڑا جو ہے نا وہ کان اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا اگر تم فضل نہ ہوتا تو تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اللہ کا فضل بندے کے اوپر ہوتا ہے، وہ دین کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کے جھکتا ہے، اس میں اس کی کوئی اپنی یعنی وہ بڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے فضل سے بندہ جو ہے نیکی کی طرف آتا ہے، اور اس پہ نیکی کر کے بھی اللہ کی طرف، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی۔ اور اگر اس سے برائی ہوتی ہے تو وہ اس کی اپنی طرف سے ہے، وہ اس کا اپنے نفس کی شرارت ہے، شیطان کی شرارت ہے۔ نیکی جو انسان کرتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ کی طرف سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں کی اکثر جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں خیر نہیں ہوتی، یعنی ان میں شر والی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا اس وقت معاشرہ، جب بھی لوگ بیٹھیں گے غیبت کریں گے، غیبتیں کریں گے، دوسروں کی باتیں کریں گے، خیر کی بات نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی اکثر محفلوں میں خیر نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا جس محفل میں اللہ رسول کا ذکر نہیں وہ ایسے ہے گویا وہ مردار پہ اکٹھے ہوئے تھے، وہ مردار کھایا اور اٹھ کے چلے گئے۔ اس لیے اللہ رسول کا ذکر کرنا غافلوں میں ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں کافروں سے لڑائی کرنے والا ہے۔
تو اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور جو کام یعنی ہاں لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آپس میں خیر خائی کی جائے اور آپس میں صدقہ خیرات کی باتیں کی جائیں یا لوگوں میں صلح صفائی کی بات کی جائے، ان کی محفلوں میں خیر ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ گویا کہ اللہ رب العزت کے ہاں سے بہت بڑا اجر پائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شرک ہے وہ معاف نہیں ہوگا، شرک کی معافی نہیں ہے، باقی اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرنے والا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے پھینک دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے کہ اے اللہ میری مرضی نہیں ہے، میری خواہش نہیں ہے، میرا مال میرا نہیں ہے، تیری مرضی کے مطابق مال استعمال ہوگا، زبان استعمال ہوگی، اور وہ ملت ابراہیمی پہ چل پڑتا ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دینا۔ حکم آتا ہے بچے کو اور بیوی کو بیابان میں چھوڑ دو، بے وادن غیر ذی زرع پہ چھوڑا تو وہ تیار ہیں۔ تو یہ ملت ابراہیمی ہیں ہم سارے، ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے کہ جب اللہ کے لیے قربان کرنے کا وقت آ جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ کے دین کو دنیا کے اندر سر بلند کرنے کے لیے جب کوئی مطالبہ ہے تو پیچھے نہ ہٹیں بلکہ آگے سے آگے بڑھیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرمایا کہ یعنی تم اگر یعنی عورتوں کے درمیان انصاف کرو، اگر آپ کی بیویاں 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں تو اس کے درمیان انصاف کرو، کیونکہ اگر انصاف نہیں کرو گے تو یعنی فرمایا کہ جو بندہ انصاف نہیں کرتا، اگر جس کی 2 بیویاں ہیں تو وہ 2 اس کے جو ہے نا ایک داڑ مفلوج ہوگا قیامت کے دن۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ انصاف کرو، عدل کرو اور کسی پہ ظلم نہ کرو۔ اور پھر ایک آخر میں یہ آیت آ رہی ہے، اے ایمان والو اللہ رسول پہ ایمان لے کے آؤ، یعنی حالانکہ ایمان والے مخاطب کر کے پھر کہا جا رہا ہے ایمان لے کے آؤ اللہ رسول پہ۔ گویا کہ ایک ہے زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ، ایک ہے دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ جیسے وہ اعرابی آئے سورۃ حجرات میں یہ آتا ہے کہ وہ آئے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے ہیں، تو آپ فرمایا آیت نازل ہوگی ان کو کہیں کہ ایمان نہیں لے آئے، ابھی آپ یہ کہیں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ نہیں جو حق ہے وہ ادا کرنا، اللہ رسول پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، جنت اور دوزخ پہ ایمان، اس لیول کا ہو کہ بندہ اللہ کے حکم پہ کھڑا ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دغا دینا چاہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کوئی بندہ نہیں دھوکہ دے سکتا، اور اللہ کو کوئی بندہ نہیں، وہ اللہ پاک کی بڑی ذات ہے، وہ ہر ایک کو جانتی ہے۔ اور پھر میں کہ یہ ان کی ایک جو ہے نا وہ عیب یہ ہے، کمی یہ ہے کہ یہ جب نماز بھی پڑھتے ہیں تو کاہلی سے پڑھتے ہیں، سستی سے پڑھتے ہیں، اور یہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کو یعنی گویا کہ سستی سے پڑھنا اور دکھاوے کے لیے پڑھنا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ جب بھی نماز کا آ جائے، نماز کا وقت آ جائے، خوشی سے بشاشت سے کہ اللہ نے مجھے بلا لیا ہے، میرے اللہ سے ملاقات کا، جیسے کسی کو کوئی بڑا آدمی بلائے وہ کتنی خوشی سے جاتا ہے، تیاری کرتا ہے اور پہلے کپڑے دیکھتا ہے کون سے پہن کے میں نے پی ایم سے ملنا ہے، سی ایم سے ملنا ہے، اپنے افسر سے ملنا ہے، میٹنگ میں جانا ہے اور فنکشن پہ جانا ہے، مجھے انہوں نے بلایا جی، کال کی ہے جی، دعوت نامہ بھیجا ہے، مجھے لیٹر آیا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی جب نماز کا وقت آئے، نماز بھی بشاشت سے پڑھنا، خوشی سے، میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، میرے اللہ سے ملاقات ہے، میری فرمایا چیف صاحب سے ملاقات ہونی ہے جی، وہ اللہ سے ملاقات ہم کرنے جا رہے ہیں پوری تیاری کر کے۔ اور نماز جب پڑھے ایسے محسوس کریں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ نماز کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہی نماز جو ہے یہ دعا کرتے ہوئے آسمانوں کی طرف جاتی ہے۔ اور پھر آخری آیت 5ویں سپارے کی بڑی خوبصورت آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ میرے بندو تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا ملے گا، اگر تم شکر کرو گے اور ایمان والے بن جاؤ گے تو میں تو بڑا کیئر کرنے والا ہوں، میں تو بڑا خیال رکھنے والا ہوں، میں تو اتنا خیال رکھتا ہوں کہ کوئی مجھے میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اور اے میرے بندے تو مجھے یاد کرتا ہے، میں تجھے یاد کرتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تجھے پھر بھی یاد رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں اپنے بندوں سے کہا، میرے بندو میرا شکر کرتے رہو، مجھ پہ ایمان لاؤ، میری بات مانو تو میں تمہارے لیے بڑے درجات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔